ہمیں جلا کے ضرورت ہے روشنی کی تجھے، انہیں دکھا کے جنہیں کچھ دکھائی دیتا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ رہ گئے ہیں ہمارے شاخوں پر، اس نے یوں کھینچ کر اتارا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک شعر آپ کی نظر ہے ہاں کہ پاؤں دھو جا ہماری مٹی پر، پاؤں دھو جا ہماری مٹی پر، ان زمینوں کا پانی کھارا ہے۔ کیا بات ہے۔ آداب، السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے دیار حرف اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرا اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ منیر جعفری صاحب موجود ہیں۔ ینگسٹر ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت ہی سینئر شعراء اکرام جو ہیں ادبی دنیا میں ان کے فیوچر کو برائٹ دیکھتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان کو، کرواتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات۔ السلام علیکم منیر جعفری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا شاعری کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ شاعری کا سفر یوں سٹارٹ ہوا کہ والد صاحب اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، تو وہ جب بھی واپس آتے چھٹی تو میرے لیے مختلف قسم کے میگزین لے آتے، اور وہ خصوصاً ان میں زیادہ تر ادبی ہوتے ہیں۔ ان میں جو اہم رسالہ تھا وہ تھا جواب عرض، جس سے میں انسپائر ہوا۔ اس میں شاعری ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پھر شعر کی طرف آیا، اور یوں ایک ایسی لت پڑی کہ اب 12-13 سال ہو گئے ہیں کہ مسلسل شعر و ادب سے وابستہ ہوں۔ آپ اپنی شعر تحریر کر رہے ہیں، خود تخلیق کر کے، اور اسے اپنے انداز بیان میں سناتے بھی ہیں۔ ہاں جی، الحمدللہ اپنی تخلیق ہے اور سناتا بھی ظاہر خود ہی ہوں۔ تو اچھا، ابھی آپ نے بولا کہ آپ کی شعر و شاعری کا جو سفر ہے آپ انسپائرڈ اپنے والد سے ہوئے، کیونکہ وہ آپ کو میگزین لا کے دیتے تھے۔ ہاں جی۔ اگر اسی پہ بات کی جائے تو شعر و شاعری میں اصلاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کی شاعری کے استاد کون ہیں جنہوں نے شاعری میں آپ کی اصلاح کی ہے؟ دیکھیں، شعر میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شعر تو آپ پر ایک خام مواد میں اترتا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو 2012-13 میں میری ملاقات ہوئی تھی شہزاد منیر صاحب سے، جب وہ راولپنڈی میں تعینات تھے، تو ابھی تک انہی سے سلسلہ جڑا ہوا ہے اور انہی سے فیض حاصل کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، مطلب شہزاد منیر صاحب خود بھی جو ہے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، شعر و شاعری پہ بہت زیادہ انہیں عبور حاصل، اور آپ ان کے شاگرد ہیں۔ اوکے منیر، آپ بتائیں کہ آپ کو پہلا مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق کب ہوا؟ پہلا مشاعرہ مجھے شہزاد منیر صاحب کی صدارت میں سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہترین مشاعرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو شہزاد منیر صاحب موجود تھے، دوسرے میرے اور بہت سارے دوست موجود تھے۔ سب سے بڑی بات کہ میں پہلی دفعہ پرفارم کرنے جا رہا تھا۔ نروس تھے؟ نروس، ہاں بالکل۔ اور میرے ایک دوست تھے کلیم اللہ رحیل، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی پہلی دفعہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو جتنے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سمجھو کہ یہ سارے بے وقوف ہیں، جو کچھ آپ نے سنانا ہے وہی کچھ انہوں نے سننا ہے۔ تو نروس تھا ظاہر ہے، اس کے بعد لیکن آہستہ آہستہ جھجک کم ہوئی، اور اب کہیں بھی پرفارم کرنا پڑے کسی بھی موضوع پر کسی بھی حوالے سے تو اب نروسنس نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے شعر و شاعری پر، تو کیا سنانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں سب سے پہلے کچھ اشعار آپ سنانا چاہوں گا، جی جی ضرور، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری پہچان بھی ہیں، جو غزل جو مجھے میرے نام سے لوگ جس غزل کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قدر ہجر کے دھاگوں سے نکل آیا تھا، اس قدر ہجر کے دھاگوں سے نکل آیا تھا، میں تیری یاد کے ریشوں سے نکل آیا تھا۔ کیا بات ہے۔ رات خاموشی میرے جسم میں یوں پھیلی تھی، رات خاموشی میرے جسم میں یوں پھیلی تھی، لمس کا شور بھی کانوں سے نکل آیا تھا۔ کیا کہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں نے ایک پیڑ کے سائے میں دعا مانگی تھی، میں نے ایک پیڑ کے سائے میں دعا مانگی تھی، اور پرندہ میری پوروں سے نکل آیا تھا۔ بہت خوب۔ اور شعر ہے کہ لہر اٹھی تھی کہیں زیر زمین اور ادھر، لہر اٹھی تھی کہیں زیر زمین اور ادھر، شہر کا شہر مکانوں سے نکل آیا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو نے پھینکا تھا اسے تیش میں آ کر لیکن، تو نے پھینکا تھا اسے تیش میں آ کر لیکن، عشق تصویر کی آنکھوں سے نکل آیا تھا۔ کیا کہنا ہے۔ اور مکتا ہے کہ میں نے کرتاس پہ رکھی تھی فقط آنکھ منیر، میں نے کرتاس پہ رکھی تھی فقط آنکھ منیر، خواب تحریر کی درزوں سے نکل آیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ اگر میرے نوجوان نسل کے لیے آپ کی شاعری جو ہے انسپائرڈ بھی ہے، کافی لوگ جو ہے انسپائریشن لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ شعر و شاعری کو اچھے سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے ترجیح اور اہمیت دیتے ہیں جس طرح سے دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں شعر سمجھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، شعر کیفیت ہے،
शेर आपके शऊर के साथ साथ बड़ा होता है। जैसे जैसे आपका शऊर बड़ा होता जाता है आपके लिए शेर बड़ा होता जाता है। तो यूं भी होता है कि आप एक 50 साल के आदमी को शेर सुनाएं तो मुमकिन है वो आपके शेर तक ना पहुंच पाए, और यूं भी मुमकिन है कि आप एक 18-20 साल के नौजवान को शेर सुनाएं तो आपके शेर तक क्या आपके जो शेर की जो तहदारी होती है, शेर की जो खुफिया जो मानी होते हैं, जो मानवी तहदारी जिसे कहते हैं, वहां तक पहुंच जाए। शेर आपके हालात के साथ साथ सफर करता है। जैसे जैसे आप अपने हालात के साथ साथ आगे चलते हैं, शेर भी वैसे ही इंसान के साथ चलता है आगे। क्या मुझे बताएं कि उर्दू अदब आपके नजदीक क्या है? मेरे ख्याल में उर्दू अदब मुआशरे की इस्लाह का दूसरा नाम है। उर्दू अदब में हर वो क्वालिटी पाई जाती है जो एक सेहतमंद मुआशरा बिल्ड करने के लिए जरूरी होती है। कोई शक नहीं है इसमें। उर्दू अदब में आप अपने लिसानी मसाइल से लेकर अपने मुआशी मसाइल से लेकर अपने मुल्की मसाइल, समाजी से लेकर इंफरादियत तक आप अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। उर्दू अदब एक जखीरा है, एक समंदर है, और समंदर हमेशा बढ़ता है, समंदर हमेशा आगे की तरफ सफर करता है। उर्दू अदब में जो लोग भी उर्दू अदब से मुंसलिक होते हैं, मैंने कोई अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको उर्दू अदब, जिसके मुंह से मैं ये सुनूं कि उर्दू अदब में वो वसअत नहीं है, उर्दू अदब ने हमें सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया कि जो हमें फायदा पहुंचा सके। क्योंकि यूसुफी साहब कहते हैं कि उर्दू अदब की खूबी समझ लें या खामी समझ लें, उर्दू अदब में जो अटैच होता है उसे उर्दू शायरी तकरीबन कोई ना कोई शेर जरूर अता करती है जो उसकी पहचान बनता है। तो इससे बड़ी खूबी उर्दू अदब की कोई नहीं हो सकती। बेशक। क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको एक ताज़ा गजल के चंद अशार सुनाता हूँ। इस कदर शोर है इस शहर की शरियानों में, इस कदर शोर है, शायर बेसिकली सुकून पसंद होता है। इस कदर शोर है इस शहर की शरियानों में, खामोशी कांपने लग जाती है वीरानों में, खामोशी कांपने लग जाती है वीरानों में, और इतनी पहचान भी काफी है मेरे होने को, इतनी पहचान भी काफी है मेरे होने को, नाम आ जाता है उस शख्स के दीवानों में। क्या कहना है? नाम आ जाता है उस शख्स के दीवानों में, दिल के बगदाद में तहजीब का 40वां है, दिल के बगदाद में तहजीब का 40वां है। शायर चूंकि अपने माशरे का लंबरदार भी होता है। दिल के बगदाद में तहजीब का 40वां है, मस्क तारीख की चीखें हैं मेरे कानों में। क्या कहना है? और मंटो साहब के फरमान को नकल किया है कि शहर के झूठ से घबरा के सरे शाम मुनीर, शहर के झूठ से घबरा के सरे शाम मुनीर, लोग सच बोलने आ जाते हैं मैं खानों में। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत अच्छा। मतलब एक तो शायरी अंदाजे बयां उसको अपना आप बदल के उसको जब सुनाते हो तो वो बहुत ही मुनफरिद लगती है। अच्छा मुनीर, आप मुझे बताएंगे आपके नजदीक क्लासिकल और जदीद शायरी में क्या फर्क है? क्लासिकल में आप अपनी रिवायात को लेकर चलते हैं, जो शेर व अदब आपकी रिवायात या आपका माशरा आपको देता है। जिद्दत में, जदीद अदब में ये आ जाता है कि आप अपने तकाजे साथ लेकर चलते हैं कि वक्त आपसे क्या चाहता है, माशरा आपसे क्या चाहता है। जिद्दत इस चीज़ का नाम नहीं कि आप बिल्कुल इस सहले मुमतना की तरफ आकर कुछ अंग्रेजी या कुछ इस किस्म के खाम मवाद आप इकट्ठा करके उसको रिफाइन करके बगैर रिवायात से मुंसलिक हुए आप हवा में तीर चलाएं, इसका नाम जिद्दत नहीं है। असल में जो अदब है वो ना जदीद है और ना कदीम है। अदब अपने तकाज़ों का आईना होता है, वो अपने अपने दौर की जो चीज़ें होती है उसको साथ लेकर चलता है। अगर आप गालिब को आज भी पढ़ें तो बाज़ गज़लें ऐसी होती है कि यूँ लगता है कि जैसे ये आज के दौर की कही हुई गज़लें हैं। तो अदब हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो इंसान के साथ साथ चलता है और उसके तकाज़ों के साथ साथ चलता है। क्या बात है, मतलब बहुत ही परफेक्टली आंसर करते हैं। अच्छा मुनीर, आप हमारे देखने वालों को बताएं कि बेहतरीन शायर बनने के लिए मुताला कितना ज़रूरी है, किताब से दोस्ती कितनी ज़रूरी है? मुझे मेरे उस्ताद ने यह कहा था कि बेटा याद रखिएगा कि जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह अगर आप अदब से मुंसलिक रहना चाहते हैं और आप शायरी करना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, आप ये यूँ देखिए कि आप अपने शऊर की परतें खोलना चाहते हैं, तो जिस तरह ग़िज़ा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, मुतालिया उतना ही ज़रूरी है शायरी के लिए। मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कि इंसान को समझाने के लिए ग़िज़ा के साथ मुतालिया को जोड़ दिया गया है। ऐसा ही है। तो मुनीर साहब आप बताएं कि ऐसे कौन से बुनियादी अज्जा हैं जो शेर को वाक़अतन शेर बनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आप मुशाहिदा क्या करते हैं। देखिए, आपकी आँख क्या देखती है। देखिए, एक कहीं एक वाक़या होता है तो बाकी लोग भी उसको कंडेम कर रहे हैं, आप भी कंडेम कर रहे हो, तो आप में और बाकी पब्लिक में कोई फर्क नहीं है। आप उसकी वजूहात देखनी चाहिए, दूसरों की आंख से देखना स्टार्ट कर दी है। आपको उसका पस मंजर देखना चाहिए कि ये वाक़या हुआ क्यों है।
پہلی بات. دوسری بات ہوتی ہے کہ شعر کو بنانے کے لیے اس کے محرکات بہت ضروری ہیں کہ شعر آپ کی اس عوام تک آپ کے قاری کی کتنی رسائی ہے, آپ کے شعر تک عوام کی کتنی رسائی ہے, اور دوسری بات کہ کیا وہ شعر آپ کے معاصر ادب سے انسلاک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں شعر کو شعر بنانے کے لیے. کیا سنانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ 2-4 شعر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ میں ضرور سناؤں. جی جی ضرور. میں تیرے ہجر میں یوں بھی دہائی دیتا نہیں, میں تیرے ہجر میں یوں بھی دہائی دیتا نہیں, زمیں کا شور فلک پر سنائی دیتا نہیں. اور ہمیں جلا کہ ضرورت ہے روشنی کی تجھے, ہمیں جلا کہ ضرورت ہے روشنی کی تجھے, انہیں دکھا کہ جنہیں کچھ دکھائی دیتا نہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. ہمیں جلا کہ ضرورت ہے روشنی کی تجھے, انہیں دکھا کہ جنہیں کچھ دکھائی دیتا نہیں. اور پرانی جڑ سے نکلتا ہے شاخ نو کا وجود, پرانی جڑ سے نکلتا ہے شاخ نو کا وجود, تبھی تو میر کا حلقہ رہائی دیتا نہیں. کیا بات ہے. یہ کس وصال کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں, یہ کس وصال کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں, ہماری ناؤ کو دریا رہائی دیتا نہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے, بہت خوب. اچھا یہ تو ہوگی شعر و شاعری سے ریلیٹڈ بات ہے. مجھے بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کوالیفیکیشن ہے, ان فیوچرز کیا پلان ہے آپ کے؟ اس وقت میں ویسے بیسیکلی میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن اس وقت سیالکوٹ میں مقیم ہوں, اور وہاں پہ اسپائر کالج میں اردو کی تعلیم دے رہا ہوں, اردو پڑھا رہا ہوں. اردو میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور ابھی MIT میں جانے کا ارادہ ہے. مطلب ڈگریز بھی گین کر لی ہیں؟ ڈگریز بھی گین کر لی ہیں اور ساتھ ساتھ تجربات بھی گین کر رہا ہوں. IT کی فیلڈ کی طرف جانے کا ارادہ ہے, کیونکہ اردو تو ایک بچپن سے ایک شوق تھا, ایک کریز تھا جو پورا ہو گیا, اور اب شاعری ہے, ہم ہے, ادب ہے, اور وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو لائف بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ شاعر کو بے روزگار رہ کر اپنا منوانا ہوتا ہے. اب زندگی کے تقاضے کچھ پروفیشن اور کیریئر ضروری ہے, ساتھ میں فائنینشیل اسٹرانگ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. بہت اچھی تھاٹس ہیں, بہت اچھی تھنکنگ ہے. آپ جو ہمارے نیو لکھا رہی ہیں, جو نیو لکھ رہے ہیں, ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, اور گزر بھی رہا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر شعر کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شاعری کو کچھ دیں اور شاعری آپ کو کچھ دے, یا ادب سے آپ کچھ لینا چاہتے ہیں, ان ریوارڈ بھی ہم لاشعوری طور پر بھی بہت کچھ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں, شاعری کے ساتھ ادب کے ساتھ مخلص ہوں. کیوں؟ کیونکہ شاعری ایک نا یوں سمجھے مقافات عمل ہے, ادب ایک مقافات عمل ہے. جتنا آپ وقت, جتنا اخلاص آپ اس کو دیتے ہیں, اتنا ہی وہ آپ کو مطلب جتنا وقت آپ شاعری کو دیں گے اتنا ہی وقت شاعری آپ کو دے گی. جتنا آپ شاعری میں آپ یوں سمجھے انویسٹ کریں گے, سنسیئر ہو کے اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے اس میں انویسٹ کریں گے, اتنا ہی وہ آپ کو ریٹرن کرے گی. اور یقین مانے کہ شاعری آپ کا ایک پائی بھی نہیں رکھتی, وہ آپ کو لوٹاتی ہے. ادب ہو یا ادب سے جڑے ہوئے معاملات ہوں, سارا کچھ آپ کو واپس ضرور ملتا ہے اور بینیفٹ میں ملتا ہے. ہمارے پروگرام دیار حرف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں نے اس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے سنا تھا, میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, شہزاد نیر صاحب کا انٹرویو ہے اور بھی بہت سارے انٹرویوز ہیں, تو میں بہت متاثر ہوا. اور یقین مانے کہ مجھے بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس پروگرام میں شرکت کروں, اور پھر آپ جیسے آپ کی ہوسٹنگ ہے یا باقی جو جتنے بھی مطلب ایڈیٹنگ ہے یا جتنے بھی شعبے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوں اور مجھے بھی دنیا کے سامنے آنے کا اس پروگرام کے تھرو موقع ملے. تو میں شکر گزار ہوں, یہ ایک اچھا پروگرام ہے, اور میں باقی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کو بھی موقع ملتا ہے وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. تھینک یو سو مچ. پروگرام اپنے ختام کو پہنچے, منیر کیا سنانا چاہیں گے لاسٹ میں آپ؟ میں کچھ اشعار سناؤں گا جو یوں سمجھیں کہ میرے دل کی آواز ہے. کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو آپ یوں سمجھیں پرسنلائز کرنا پڑتی ہیں. ہر طرف ریت کا اجارہ ہے, ہر طرف ریت کا اجارہ ہے, یعنی صحرا میں بھی خسارہ ہے. ہر طرف ریت کا اجارہ ہے, یعنی صحرا میں بھی خسارہ ہے. شعر دیکھیں. رہ گئے ہیں ہماد شاخوں پر, رہ گئے ہیں ہماد شاخوں پر, اس نے یوں کھینچ کر اتارا ہے. کیا بات ہے. اور ایک شعر آپ کی نظر ہے کہ پاؤں دھو جا ہماری مٹی پر, پاؤں دھو جا ہماری مٹی پر, ان زمینوں کا پانی کھارا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ منیر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, آپ کی پوری ٹیم کا, کہ مجھے یہاں کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا.
थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मुनीर जाफरी साहब को, इनकी खूबसूरत कलाम, इनकी खूबसूरत बातें, इनका अंदाज़े बयां। उम्मीद करती हूँ आपने आज का प्रोग्राम बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।